بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں خالد میو، دعوت فکر آخرت میں۔ آج ہم بات کریں گے سالگرہ میں۔ ہمارے ہاں یہ سالگرہ شہروں میں ہے اور خاص طور پہ بالخصوص پڑھے لکھے لوگوں میں، اور دیہاتوں میں یہ نہیں ہے۔ ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا بچوں کی سالگرہیں منائیں یا اپنی سالگرہ منائیں، لیکن یہاں پہ بہت زور پکڑ گیا ہے کہ ہر سال ہر بچے کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دین اسلام میں ان رسومات کی کوئی گنجائش ہے؟ تو جو منانے والے ہیں وہی کہیں گے کہ جی نہیں ہے۔ تو جب نہیں ہیں تو پھر کیوں ہیں؟ ایک سوال ہے۔ میں نے اپنی پوتی سے پوچھا، بیٹا آپ سالگرہ کیوں مناتی ہو؟ اب ان کے ذہنوں میں جو بات ڈالی گئی ہے وہی انہوں نے جواب دینا تھا۔ کہنے لگے جی ہم جب ایک سال بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے پیرنٹس کو ہوتی ہے، ہمارے رشتہ داروں کو ہوتی ہے، تو اس خوشی میں ہم وہ سالگرہ مناتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات آپ کے جو ذہن میں ڈالی ہے وہی بات آپ کی ذہن سے آ رہی ہے۔ میں نے ان کو ایک مثال دی کہ بیٹا اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ ہو اور اس میں سے 100 روپے خرچ ہو جائیں آپ سے، تو آپ خوش ہوں گے یا آپ کو غم ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ جی مجھے غم ہوگا، کہ میرا 1000 میں سے 100 روپے کم ہو گیا۔ تو میں نے کہا بیٹا اسی طرح ہی ہے نا، جو زندگی اللہ پاک نے آپ کو دی ہے، اب 1 سال آپ کا کم ہو گیا ہے، بجائے یہ کہ آپ خوشیاں منائیں، آپ کو تو اس پہ غم کرنا چاہیے کہ میں موت کے 1 سال قریب ہم چلے گئے۔ تو یہ بات پھر اس کی سمجھ میں آئی اور اس نے مجھے کہا کہ جی میں آئندہ سالگرہ نہیں مناؤں گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امتیں اور سابقہ امتوں میں اتنی مشابہت ہوگی جیسے پاؤں کی جوتی، جیسے پاؤں کی جوڑی جوتی ہے، ایک دائیں کی ہے ایک بائیں کی ہے، فرق یہ ہے صرف، باقی رنگائی میں، بنائی میں، سلائی میں، کڑھائی میں، نپائی میں ایک جیسی۔ یہ جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو یہود و نصارہ ہے وہ دوسرے انبیاء کی امت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب آپ کبھی موازنہ کریں کہ ہماری تہذیب کے اندر ان کی تہذیب کتنی سرایت کر چکی ہے، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارا کلچر، ہر قسم کی تہذیب و تمدن، اس کے اندر ان کی تہذیبیں آ چکی ہیں۔ یہ سالگرہ بھی انہی کی پروڈکٹ ہے، انہی کا تحفہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن مناتے ہیں عیسائی، اور اس دن کو بڑے پرتپاک طریقے سے مناتے ہیں، جیسے ہمارے آج کل کے مسلمانوں میں سے ایک طبقے نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 12 ربیع الوفات ہے، یہ کنفرم ہے کہ وفات ہے آپ کی، اس کو عید میلاد النبی، اس کو پیدائش میں تبدیل کر کے اور عید میلاد النبی کا نام دے کے، اور اس کو جناب پرجوش طریقے سے منایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم محب رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ منکر رسول ہے۔ لا حول ولا قوت، یعنی یہ فتویٰ بھی ساتھ کے ساتھ ہی ان کے پاس موجود ہے۔ ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام کی کیا حالت تھی۔ صحابہ کرام دھاڑے مار مار کے روئے، اپنے ہوش گم ہو گئے، ان کے اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آپ کے غار کے ساتھی، آپ کی زندگی کے ساتھی، ان کی بھی کیا حالت تھی۔ لیکن ہم اس دن 12 ربیع الاول کو ہم عید منا رہے ہوتے ہیں، عید میلاد النبی۔ تو سالگرہ جو ہے وہ تو اسلام کے اندر ہمارے ہے ہی نہیں، لیکن ہم منا رہے۔ جو چیز کرنے والی ہیں وہ چھوڑ دی ہیں،
اور جن کو ہم نے نہیں کرنا تھا وہ اپنا لی۔ یہ اب ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ پھر ہم دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو کیسے ہو۔ ایک حکم ٹوٹا تھا غزوہ احد میں، صرف، اور حکم بھی کوئی جان بوجھ کے نہیں، ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ پاک کی مدد اٹھ گئی، اللہ کے نبی موجود تھے، اللہ پاک کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ موجود تھی، خود ان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ تو جہاں اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم ٹوٹیں گے وہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی، اللہ کی برکت کیسے آئے گی، اللہ پاک کی مدد کیسے آئے گی؟